नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीसरे सुपारे का 13वां रुकू और आयत नंबर 42 से हम शुरू करते हैं। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु, और जब कहा फ़रिश्तों ने, या मरियमु, ए मरियम, इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी, बेशक अल्लाह ने तुझको चुन लिया है, व तहरकी, और तुझे पाक किया है, वस्तफ़ाकी, और तुझे बुरगज़ीदा किया है, अलन निसाइल आलमीन, तमाम जहान वालों की औरतों पर। यानी कि अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी भी दे दी थी दुनिया में ही कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है, यानी कि अल्लाह ताला ने आपको अपने लिए ख़ास कर लिया है नेक बंदों में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक मुकम्मल औरत कौन कौन सी हैं? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम कौन है? जो फ़िरौन की बीवी हैं वो। अल्लाह ताला ने 4 औरतों को सबसे ज़्यादा फ़जीलत दी थी, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम, हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इसके अलावा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जैसे सरीद वो सालन या शोरबे की तरह का सालन होता है जिसमें रोटी भिगोकर खाते हैं, जैसे कि सरीद को तमाम खानों में अव्वल दर्जा हासिल है, इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दुनिया की तमाम औरतों में अव्वल दर्जा हासिल है। या मरियम मुक़नुती, ए मरियम तू फरमा बरदारी कर, लिरब्बी की, अपने रब की, वस्जुदी, सजदा कर, वरकाई, रुकू कर, और मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ। अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कह दिया कि हमने आपको ख़ास फरमाया है तो आपने हमारी इबादत करनी है, चूँकि वो तो पहले ही फरमाबरदार और इबादत गुजार थी। इसके अलावा अल्लाह ताला ने दोबारा उनको तंबीह की है कि आपने क़याम करना है, रुकू करना है, सजदा करना है नेक लोगों की तरह। ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबी, ये गैब की ख़बरें हैं, नूही ही, हम वही करते हैं, इलैका, आपकी तरफ, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं। वमा कुन्ता लदैहिम, और तू ना था उनके पास, इज़ युल्क़ूना अक़लामहुम, जब वो डालते थे अपने कलम, अय्युहुम यकफ़ुल मरियम, कि कौन परवरिश करेगा मरियम की। वमा कुन्ता लदैहिम, और तू ना था उनके पास, इज़ यख्तसिमून, कि जब वो झगड़ते थे आपस में। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजद शहर से एक वफ़द आया, यानी कुछ लोग आए कि देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में मालूमात है भी या नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तमाम गैब की ख़बरें तो हमने आपको दी हैं, आपको तो मालूम नहीं थी। ना ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पता था, ना ही मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पता था, और ना ही आपको हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का, ना ही हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। इन सब की ख़बरें हमने आपको वही के ज़रिए कुरान पाक में बताई हैं। इसमें उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर शक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इज़ क़ालतिल मलाइकतु, ए मरियम, इस क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु, जब फ़रिश्ते ने कहा कि ए मरियम, इन्नल्लाह युबश्शिरुकी, बेशक अल्लाह तुझे खुशखबरी देता है, बिकलिमातिन मिन्हु, अपने एक कलमे की, अस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम, उसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम है, वजीहम फ़िद दुनिया वल आखिरा मिनल मुक़र्रबीन, और दुनिया में वो बाआबरू होगा और मुक़र्रबों में से होगा। यहाँ पे अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी, यानी बेटे की खुशखबरी दी थी। इस आयत में लफ्ज़ और कुरान पाक में लफ्ज़ अल्लाह ताला ने मसीह ईसा इब्ने मरियम का इस्तेमाल किया है। मसीह उनका लक़ब, ईसा उनका नाम, और इब्ने मरियम इसलिए कि वो बग़ैर बाप के पैदा हुए थे, तो फिर उनकी निस्बत माँ के से जोड़ी है, इब्ने मरियम। व युकल्लिमुन्नास फ़िल महदी व कहला, और वो बातें करेगा गोद में ही, यानी कि बचपन की उम्र में ही, वकहलम मिन, और वो बातें करेगा बचपन की उम्र में ही, वकहलम मिनस सालिहीन, और वो पुख्ता उम्र में नेकोकारों में से होगा। इस आयत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या शुरू है। अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को पहले तो औरतों की और तमाम औरतों पर फ़जीलत की खुशखबरी दी, और फिर दूसरी खुशखबरी ये दी कि उन्हें बेटा अता करेगा जिनका नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होगा। वो ये सुनकर परेशान हुई और पूछा कि
میں نے تو کبھی شادی کی خواہش بھی نہیں کی، نہ ہی میرا تعلق کسی مرد سے ہے، نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے، تو لوگ مجھے بدکار کہیں گے، لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک وہ نبی ہوگا اور بچپن ہی میں عقل مندی کی باتیں کرے گا، بڑھاپے میں بھی، جبکہ عام طور پر ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے کہ جیسے مگر جسے اللہ تعالیٰ چن لے وہ لوگوں کو کتاب سکھائے گا، یعنی جو توریت ان پر اتاری گئی وہ لوگوں کو سکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، وہ مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے اور اصل پرندہ بن کر اڑنے لگتا، مردے کو زندہ کرتے، پیدائشی اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ روشنی انہیں نابینا سے بینا ہو جاتا، برس کے مرض سے نجات دیتے۔ برس کا مرض ایک اچھوتی بیماری ہے جس کا علاج آج تک نہیں مل سکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں پر وہ چیزیں بھی حلال کی جو انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ناخن والے اور چربی والے جانور اور پرندے اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے، وہ سب حلال کروائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی تو ان پر کوئی ایمان نہ لایا، صرف 16 آدمی تھے جو ایمان لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور ایک مرتبہ یہودیوں نے ارادہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر کیوں نہ سولی پر چڑھا دیا جائے۔ یہ ارادہ انہوں نے پکا کیا۔ جیسے ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حجرے میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا لیا، اور ان آدمیوں میں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے آئے تھے، ان میں سے جو آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ خلاف تھا، دشمن تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، اور پھر اسی کے ساتھیوں نے اسی کو ہی سولی پر چڑھا دیا۔ ایک روایت میں یہ بیان ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور روایت میں اس طرح آتا ہے کہ کچھ ساتھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم لوگ میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم میں سے کون میری جگہ لے گا؟ ایک ساتھی جس کی شکل آپ علیہ السلام سے بہت ملا کرتی تھی، اس نے کہا کہ میں آپ کی جگہ سولی پر چڑھ جاؤں گا۔ لہٰذا جب یہودی آئے تو انہوں نے اس آدمی کو سولی پر چڑھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا لیا۔ قالت ربی انا یقول لی ولد ولم یمسسنی بشر، اور وہ بولی اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، اس نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ ارادہ کرتا ہے کوئی کام کا تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون سو وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ، اور وہ سکھائے گا اس کو کتاب اور دانائی اور توریت، والانجیل اور انجیل، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیل، اور ایک رسول بنی اسرائیل کی طرف ہوگا۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں آیا ہوں تمہاری طرف ایک نشانی کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا، کہ میں بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے پرندہ جیسی شکل بناتا ہوں، فانفخوا تو پھونک مارتا ہوں، فیہ اس میں، فیکون طیراً تو وہ ہو جاتا ہے زندہ پرندہ، باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ وابرئ الاکمہ وابرص، اور اچھا کرتا ہوں اندھے کو اور کوڑھی کے برس کے مرض کو۔ واحیی الموتیٰ باذن اللہ، اور میں زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے مردے کو۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور تمہیں بتاتا ہوں میں کہ تم جو کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، فِي بُيُوتِكُمْ اپنے گھروں میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ میں نے پورا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلے بیان کیا، یہ اسی کی پوری تفسیر دوبارہ سے آیتوں کی صورت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری عطا کرتے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ اللہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو چاہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں۔ بے شک وہ بچپن ہی میں دانائی و عقلمندی کی باتیں کرے گا، پھر وہ نبی ہوگا، پھر اس کے معجزات ہوں گے کہ وہ گارے سے پرندے کی شکل بنائیں گے اور اس میں پھونک ماریں گے تو وہ زندہ ہوگا، برس کے مرض کو اور اندھے کے مرض والے شخص کو ٹھیک کریں گے، اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کریں گے، پھر جو کھانا انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا ہو ان کو حلال کروائیں گے۔ بے شک یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، تم اس پر ایمان لے کے آؤ۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، اور تصدیق کرنے والا ہوگا جو اس سے پہلی ہیں کتابیں، من التوراۃ، تورات میں سے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ،
تاکہ حلال کر دوں تمہارے لیے بعض الذی حرم علیکم، جو بعض چیزیں تم نے حرام کی ہیں علیکم تم اپنے اوپر، وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور آیا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ واطیعون، سو تم ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب ہے، سو تم عبادت کرو اس کی، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب معلوم کیا عیسیٰ نے من الکفر ان سے کفر کا، قال من انصاری الی اللہ، اس نے کہا میری مدد کون کرنے والا ہے اللہ کی طرف، قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا ان حواریوں نے، ان ساتھیوں نے، ہم مدد کریں گے اللہ کے لیے آپ کی، آمنا باللہ، کیونکہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، تو اور گواہ رہ کہ ہم فرما بردار ہیں آپ کے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بما انزلت، جو تو نے نازل کیا ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، سو تو ہمیں لکھ لے گواہی دینے والوں میں، ومکروا ومکر اللہ، اور انہوں نے مکر کیا اور خفیہ تدبیر کی اللہ نے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی کا یہ مفہوم ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے، اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میری اللہ کی طرف کون مدد کرے گا، انہوں میں سے کچھ نے، ان کے ساتھیوں نے حامی بھری، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کے ساتھ انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تو میں نے ان کے ساتھ دھوکہ کر دیا، یعنی کہ انہی کے ساتھیوں کو انہی کے ہاتھوں سولی چڑھا دیا، بے شک اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یہاں پہ 13واں رکوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔